الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین النوویہ جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر ہم شرح کر رہے ہیں، اور آج کا درس حدیث نمبر 15 کے متعلق ہے، جس میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب اور اس کے اصولوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ، اور پھر جو ہے اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواہ البخاری ومسلم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بڑی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اسلامی آداب اور اخلاق کی وضاحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو بڑی بات کہے یا چپ رہے، یعنی وہی بات کہے کہ جو نفع کا ذریعہ ہو، جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو، اور ایسی بات نہ کہے کہ جو فساد اور خرابی کے اوپر مبنی ہو۔ اور اگر آدمی اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چپ رہنا بہتر ہے، اور چپ رہنے میں عافیت ہے، سلامتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ہمیں اس کی وضاحت کی۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے اور وہ اچھی بات ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی ایسا کلمہ یا ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتی ہے، تو اس سے آدمی جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس سے وہی بات کہنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے کہ جو فائدہ مند ہو، اور بے فائدہ بات سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جب آدمی زیادہ غلطیاں کرے گا تو اس سے انسان کے گناہوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور جب گناہ زیادہ ہوں گے تو آدمی جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے آدمی کو کم بولنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پڑوسی کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے۔ پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ آدمی خندہ پیشانی سے ملے، وہ ملے تو اس کی خیر و عافیت دریافت کی جائے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کی جائے، ضرور کے وقت آدمی اس کے کام آئے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی بات آپ کے پاس راز کے اعتبار سے رکھتا ہے تو اس کے راز کی حفاظت کی جائے، اور ایسے ہی اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، حتیٰ کہ اس کے تمام گھر کے افراد کا خیال رکھا جائے،
اور اسی طریقے سے اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو وقتاً فوقتاً آدمی ہدیہ اور تحفہ بھی اس کو دیتا رہے، اگر ضرورت مند ہے وہ تو اس کو صدقہ دیا جائے۔ تو یہ سب پڑوسیوں کے حقوق ہیں جن کی نگہداشت کرنا یا جن کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی کا اضافہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے متعلق اتنی نصیحت کی تو یہاں تک کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اب یہ حکم بھی آ جائے گا کہ اس کو وراثت کے اندر جو ہے وہ حق دیا جائے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کو اذیت دینا یہ حرام ہے، اس کی آبرو، عزت و آبرو پر حملہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس سے تنہا پیدا کیا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ اس کا کھانا پینا میں کیسے پورا کروں گا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یعنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ معافی قابل گناہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھائی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہے۔ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ آدمی جو مسلمان نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ تو اس لیے اگر پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلسلہ اچھا نہیں ہے، برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو آپ اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ پڑوسی کی عیب گیری کرنا جو ہے یہ منع ہے، اس کو گالی دینا منع ہے اور اسے برا بھلا کہنا منع ہے، اس کی دولت پر، جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لینا یہ منع ہے، اور اسلامی شریعت میں ایسا کرنا پڑوسی کے ساتھ یہ حرام ہے۔ اب پڑوسی کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ پہلے پڑوسی کون سا ہے، زیادہ پڑوسی کون سا آپ کا کہ جس کا زیادہ گھر آپ کے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کا سب سے پہلا پڑوسی سمجھا جائے گا۔ پڑوسی میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک کافر بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ پڑوس کا حق آپ نے اس کے ساتھ رکھنا ہے، پڑوسی کے اعتبار سے آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو یہ 2 حق ہو گئے، ایک اس کا اسلام کا حق اور پڑوس ہونے کا حق، اس کا بھی آپ نے ڈبل خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز ہے مسلمان بھی ہے اور پھر پڑوسی بھی ہے اور پھر رشتہ دار ہیں، تو اس کے گویا کہ 3 حقوق ہو گئے۔ تو اس کا سمجھو کہ زیادہ حق جو ہے اس کی زیادہ خیال رکھنے کا جو ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے مہمان کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے تو وہ مہمان نوازی کرے، جو مہمان کا خیال رکھے۔ مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کو اچھا کھلایا جائے، اچھا پلایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ 3 دن کے بعد آدمی اگر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے بغیر ضرورت کے تو یہ سمجھو کہ گنہگار ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور 3 دن کے بعد جو آدمی کا عام گھر میں کھانا، جو ضروریات آدمی اپنے لیے جیسے گھروں میں یوز کرتا ہے، ویسا برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ حدیث بھی ایک اہم حدیث تھی۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔